ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالى في موضع آخر إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وقال الله تعالى أيضا كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك. ہر قسم کی تعریف کبریائی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، اور بے انتہا درود و سلام نازل ہو سید المرسلین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، آج کا ہمارا موضوع ہے شیطان کے اغراض و مقاصد۔ شیطان کے مقاصد کیا کیا ہیں؟ مقاصد یعنی مقصد۔ شیطان کا مقصد، اور جب اس کے بہت سارے مقصد ہوں تو اس کو مقاصد کہا جائے گا، کہ شیطان کے مقاصد کیا کیا ہیں، اس کے اغراض کیا کیا ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے، اور اسی دشمنی کی وجہ سے شیطان کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے، شیطان کی سب سے بڑی غرض یہ ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ انسانوں کو جہنم کا ایندھن بنوا دے۔ لہذا اس کی آرزو یہ ہے، اس کی خواہش یہ ہے کہ انسان جہنم کا ایندھن بن جائے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو وہ جہنم میں جانے کا سبب بنوا دے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، کہ وہ اپنے گروہ کو، اپنی جماعت کو بلاتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو تاکہ وہ ان کو جہنمیوں میں سے کروا دے۔ وہ اپنے گروہ کو بلاتا ہے، دعوت دیتا ہے تاکہ وہ ان کو جہنمیوں میں سے بنا دے۔ تو شیطان کا سب سے بڑا مقصد اور اہم مقصد یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جہنم میں پہنچوا دے۔ اب اس کے لیے شیطان کے ذیلی جو ہے کوششیں ہیں، اس کے لیے اس کی کوششیں ہیں کہ وہ کس کس طریقے سے لوگوں کو جہنم کی آگ کی طرف لے جائے۔ آئیے شیطان کے انہی اغراض و مقاصد کو سمجھتے ہیں کہ شیطان انسان کے تعلق سے کیا کیا کوششیں کرتا ہے۔ نمبر 1، اپنے مقصد میں کامیابی کے لیے شیطان کی سب سے پہلی کوشش یہ ہے کہ انسان کو کفر یا شرک میں مبتلا کر دے۔ سب سے پہلی کوشش یہ ہے شیطان کی کہ انسان کو کفر یا شرک میں مبتلا کر دے۔
وہ ایک اللہ کا انکار کرنے والا ہو، اس کی وحدانیت کا انکار کرنے والا ہو، وہ اس کائنات کو پیدا کرنے والے کا انکار کرنے والا ہو، یا اگر اس کائنات کا پیدا کرنے والا کسی کو وہ سمجھتا ہے تو اس طریقے سے نہ سمجھے جیسے اس کے شایان شان ہے۔ وہ مٹی پتھروں کو خدا سمجھنے لگے، وہ درختوں کو خدا سمجھنے لگے، وہ جانوروں کو خدا سمجھنے لگے۔ الغرض اس کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ انسان سے کفر اور شرک کروائے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر، جیسا شیطان کی مثال کی طرح کہ شیطان انسان سے کہتا ہے کہ کفر کر، فلما کفر قال انی بریء منک، جب انسان کفر کر لیتا ہے، جب انسان کفر کر بیٹھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ بھائی میں تمہارے اس معاملے سے بری ہوں، میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو شیطان کی پہلی کوشش یہ ہے کہ انسان سے کیا کروائے؟ کفر کروائے، شرک کروائے۔ لہذا آپ دیکھیے کہ دنیا میں شرک اور کفر کے مظاہر آپ کو مل جائیں گے۔ آپ کو غیر اللہ کی چوکھٹوں پر سر جھکائے ہوئے یہ حضرت انسان ملے گا، آپ کو غیر اللہ کی پوجا اور پرستش کرتا ہوا انسان ملے گا، آپ کو کنکر اور پتھر اور مٹی کی پرستش کرتا ہوا انسان ملے گا، درختوں کی عبادت کرتا ہوا انسان ملے گا، جانوروں کی عبادت کرتا ہوا انسان ملے گا۔ لہذا وہ شیطان کے جال میں بہت اچھی طریقے سے پھنس چکا ہے، اور حال یہ ہے کہ اکثریت جو ہے لوگوں کی وہ کفر یا شرک میں کسی نہ کسی اعتبار سے مبتلا ہے۔ تو سب سے پہلی کوشش انسان کی یہی ہے، اسی کے لیے اس نے حضرت نوح علیہ السلام کی امت کو گمراہ کیا، اسی کے لیے اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کو گمراہ کیا۔ حضرت موسیٰ آگے چلے گئے اور ان کے پیچھے جو امت رہ گئی تھی وہ بچھڑے کی عبادت کرنے لگے، پرستش کرنے لگے۔ اس میں شیطان کی چال تھی کہ شیطان نے کس طریقے سے ایک بچھڑا بنایا اور پھر اس میں سے آواز آنے لگی، ہوا ادھر سے ادھر ہوتی، وہ کھوکھلا تھا، اندر سے آواز آنے لگی تو بولا کہاں جا رہے ہو، تمہارا معبود تو یہ ہے، اس کی عبادت کرو، اس کی پرستش کرو۔ تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو بہکایا۔ اسی کے لیے اس نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کوششیں کی اور بہت سو کو الٹے پاؤں اسلام سے جو ہے مرتد کر دیا، اور جنہیں مرتد نہ کر سکا ان میں کسی نہ کسی طریقے سے شرک ڈال دیا۔ لہذا امت محمدیہ کے بہت سارے لوگ جو ہے وہ شرک میں مبتلا ہو گئے اور وہ ادھر ادھر شرک کرنے لگے۔ تو شیطان اپنے اس عمل میں، اپنی اس کوشش میں، اپنے اس مقصد میں، اپنی اس محنت میں لگا ہوا ہے کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ کفر و شرک میں مبتلا کرے۔ نمبر 2، شیطان کا دوسرا مقصد کہ اگر لوگوں کو کفر و شرک میں مبتلا نہ کر سکے تو جن لوگوں کو کفر و شرک میں مبتلا وہ نہیں کر سکا ہے ان کو گناہوں میں ڈال دے، ان کو گناہوں میں ڈھکیل دے۔ تو یہ دوسرا مقصد ہے اس کا۔ پہلا مقصد، پہلا ٹارگٹ وہی ہے کہ کفر اور شرک کر لیں۔ تو جو کفر اور شرک کر کے اس کی باتوں میں آ گئے وہ تو اس کی باتوں میں آ گئے، لیکن جنہوں نے کفر اور شرک نہیں کیا تو اب شیطان کی ان کے اوپر محنت یہ ہے کہ یہ گناہوں میں مبتلا ہو جائیں، لہذا گناہوں کے کاموں میں ان کو مبتلا کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، شیطان یہ چاہتا ہے کہ شراب کے ذریعے، جوا کے ذریعے تمہارے اندر دشمنی ڈال دے، تمہارے اندر پھوٹ ڈال دے، تمہارے اندر عداوت ڈال دے۔ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ تمہیں اللہ کی یاد سے غافل کر دے،
تمہیں اللہ کو بھلا دے، وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ تمہیں نماز سے روک دے۔ تو شیطان کی دوسری کوشش کیا ہے کہ لوگوں کو گناہوں میں مبتلا کرے، لہذا وہ ان کا رجحان گناہ کی طرف کرتا ہے، وہ ان کا میلان گناہ کی طرف کرتا ہے، لہذا وہ اس کو چوری کی طرف لے جاتا ہے، وہ اس کو سود خوری کی طرف لے جاتا ہے، وہ اس کو زناکاری کی طرف لے جاتا ہے، وہ اس کو آنکھوں کی عیاشی کی طرف لے جاتا ہے، وہ اس کو خلوت اور تنہائی کے گناہوں کی طرف لے جاتا ہے۔ لہذا اس کی پوری محنت ایک ایک شخص پر یہ ہوتی ہے کہ یہ کسی طریقے سے گناہ میں مبتلا ہو جائے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، شیطان وہ تمہیں حکم دیتا ہے برائیوں کا، وہ تمہیں حکم دیتا ہے بری چیزوں کا، وہ تمہیں حکم دیتا ہے فواحش اور منکرات کا، اور وہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ اللہ کے تعلق سے وہ باتیں کہو جو اللہ کے شایان شان نہیں ہے، جس کا تمہیں جو ہے علم نہیں ہے، جو تمہارے لیے کہنا مناسب نہیں ہے۔ تو شیطان کی یہ کوشش ہے۔ نمبر 3، شیطان کا تیسرا مقصد کہ لوگوں کو اطاعت کے کاموں سے روکے، اللہ کی اطاعت کے جو کام ہیں اللہ کی ان اطاعت کے کاموں سے روکے۔ گناہوں میں مبتلا کرنا یہ اس کا ایک مشن ہوا، ایک محنت ہوئی، اور دوسرے محاذ پر وہ اپنے گروہ کے ذریعے، وہ اپنے چیلے چپاٹوں کے ذریعے اس کوشش میں لگا ہوتا ہے کہ اللہ نے جن باتوں کا انہیں حکم دیا ہے، جو نیکی اور اطاعت کے راستے ہیں، ان راستوں سے ان کو روک دیا جائے۔ لہذا بیک وقت وہ انسان کو گناہوں میں مبتلا کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے اور نیکی اور اطاعت کے کاموں سے روکنے کی بھی کوشش کرتا ہے۔ لہذا انسان چاہے گا کہ میں نماز پڑھوں، میں نماز کی پابندی کروں، لیکن شیطان اس کو سستی میں مبتلا کرے گا، اس کو کاہلی میں مبتلا کرے گا، اس کو دوسری چیزوں میں مصروف کروائے گا، اس کو دوسری چیزوں میں لگائے گا اور اس کو نماز کے راستے سے روک دے گا۔ انسان چاہے گا کہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں، شیطان اس کو خوف دلائے گا، تمہارے مال میں کمی آ جائے گی، تمہاری جیب میں کمی آ جائے گی، تمہارا مال کم ہو جائے گا، لہذا اس کو ڈرا کر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے اس کو روکے گا۔ وہ چاہے گا کہ میں روزے رکھوں، شیطان اس کو خوفزدہ کرے گا کہ کمزور ہو جاؤ گے، کمزوری آ جائے گی، لہذا روزوں کی پابندی مت کرو، روزے مت رکھو۔ اس کو وہ چاہے گا کہ میں حج کرنے چلا جاؤں، میں عمرہ کرنے چلا جاؤں، شیطان اس کو ڈرائے گا، اس کو خوفزدہ کرے گا، اتنا مال خرچ ہو جائے گا، اتنا وقت خرچ ہوگا، تمہارے پیچھے تمہارے کاروبار کا خیال کون رکھے گا، تمہارے گھر والوں کا خیال کون رکھے گا، اس کو ڈرائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بلکہ ایک لمبی حدیث میں ارشاد فرمایا کہ شیطان انسان کے پاس آ کر اس کو خوف میں مبتلا کرتا ہے، وہ آتا ہے اس کی راہ میں، انسان چاہتا ہے میں اسلام قبول کر لوں، شیطان کہتا ہے ارے اپنے باپ دادا کے مذہب سے کو چھوڑ دو گے، اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دو گے، اسے ڈرائے گا، اسے خوف میں مبتلا کرے گا۔ اگر وہ اس کی نافرمانی کر دے اور اسلام قبول کر لے، پھر وہ چاہے کہ میں ہجرت کر جاؤں، شیطان آ کر اس کو ڈراتا ہے کہ اپنے وطن کو چھوڑ دو گے، اپنے گھر بار کو چھوڑ دو گے۔ اگر وہ اس کی بات مان لے تو ٹھیک، اور اگر نافرمانی کرتے ہوئے ہجرت بھی کر لے، پھر وہ قتال کا ارادہ کرے، شیطان ڈرائے گا کہ قتال کرو گے دشمن سے، تم مر سکتے ہو، تم مر جاؤ گے، تمہارے گھر والوں کا کیا ہوگا، تمہاری بیوی سے کوئی اور نکاح کر لے گا، تمہارا مال کہیں اور چلا جائے گا، اس طریقے سے وہ اس کو ڈرائے گا۔ الغرض نیکی اور اطاعت کے جتنے راستے ہیں، جتنی راہیں ہیں، ایک ایک راستے پہ بیٹھ کر وہ ابن آدم کو روکنے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ کام مت کرو، یہ نیکی مت کرو، فلاں کام مت کرو، فلاں اطاعت اور نیکی کا کام مت کرو۔ بلکہ اس سے ملتی جلتی آیت قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، شیطان کا قول نقل کیا کہ شیطان نے اللہ سے کہا،
قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اکثرهم شاکرین۔ شیطان نے کہا کہ اے رب، اے اللہ، جب تو نے مجھے گمراہ کر ہی دیا ہے، یعنی اس انسان کی وجہ سے جب تو نے مجھے راندہ درگاہ کر ہی دیا ہے، جب میرے مقدر میں گمراہی لکھی ہی ہے اور میں گمراہ ہو ہی گیا ہوں، تو اے اللہ میں تیرے سیدھی راہ کے راستوں پر بیٹھوں گا۔ صراطک المستقیم، تیرا جو صراط مستقیم ہے، جو اطاعت اور نیکی کے کام ہیں، ان راستوں پر میں بیٹھوں گا اور میں انسانوں کے پاس آؤں گا، ان کے سامنے سے ان پر حملہ کروں گا، ان کے پیچھے سے ان پر حملہ کروں گا، ان کے دائیں سے ان پر حملہ کروں گا، ان کے بائیں سے ان پر حملہ کروں گا۔ شیطان اکیلا نہیں، اس کی پوری ذریت ہے، اس کی پوری اولاد ہے، وہ صاحب اولاد ہے۔ تو شیطان کے چیلے چپاٹے ہیں، اس کی پوری ذریت ہے، وہ باقاعدہ ان کو مشن سونپتا ہے، وہ باقاعدہ ان کی میٹنگ لیتا ہے کہ کس نے کیا کیا، کتنا کام کیا، اس کی باقاعدہ مجلس لگتی ہے، وہ باقاعدہ لوگوں سے ان کی کلاس لیتا ہے کہ کس نے کتنا کام لیا، تمام چیزیں ہیں اس کی۔ تو کہا شیطان نے کہ اللہ میں تیرے سیدھی راہ کے راستے پر بیٹھوں گا، یعنی اپنے چیلے چپاٹوں کو اپنی ذریت کو بٹھاؤں گا اور وہ حملہ کرے گی انسانوں پر، کبھی سامنے سے، کبھی بائیں سے، کبھی دائیں سے، کبھی پیچھے سے، یعنی ہر طرف سے انسانوں کو گھیر کر گمراہ کرنے کی کوشش کی جائے گی، اطاعت اور نیکی کے کاموں سے ان کو روکنے کی کوشش کی جائے گی۔ صراطک المستقیم، سیدھی راہ کے جتنے راستے ہیں ان سے ان کو روکنے کی کوشش کروں گا اللہ۔ تو شیطان کا تیسرا مقصد یہ ہے کہ اطاعت اور نیکی کے کاموں سے انسان کو روکنا۔ نمبر 4، شیطان کا چوتھا مقصد کہ اگر اطاعت اور نیکی کے کاموں سے نہیں روک سکا، عبادت کے کاموں سے نہیں روک سکا، تو اب اس کی کوشش یہ ہے کہ اس کی عبادت میں خلل ڈال دے، خراب کر دے۔ آپ شیطان کا مشن دیکھیں، آپ شیطان کی کوشش دیکھیں کہ کس حد تک وہ انسان کو جہنم کی طرف لے جانے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ کفر و شرک کر بیٹھے، یہ اللہ کی معصیت کر بیٹھے، یہ نیکی کے کام نہ کرے، اور نیکی کے کام اگر کر بھی رہا ہے تو وہ ایسے ہو جائیں کہ قابل قبول اللہ کی بارگاہ میں وہ نہ رہ سکیں۔ لہذا اس کی اگلی کوشش یہ ہے کہ یہ انسان نیکی اور عبادت کے کاموں سے نہیں رکا ہے، تو پھر اب اس کی کوشش یہ ہے کہ اس کی عبادت میں خلل ڈال دے، اس کی عبادت کو بیکار کر دے۔ لہذا اس کے لیے بھی شیطان کی کئی کوششیں ہوتی ہیں۔ انسان جب نیکی کے کام کرتا ہے، لہذا اس کے دل میں ریا و نمود ڈال دیتا ہے، لہذا انسان ریا و نمود کرتا ہے، دکھاوا کرتا ہے، شہرت طلبی چاہتا ہے، تو شہرت طلبی کی وجہ سے، ریا و نمود کی وجہ سے، ریاکاری کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں اس کا وہ عمل قابل قبول نہیں ہوتا۔ یا وہ عبادت کے راستے پر نکلا ہوا ہے، حج کے لیے نکلا ہوا ہے اور دیگر کاموں کے لیے، کسی نیکی کے کاموں کے لیے نکلا ہوا ہے، تو اس راستے میں اس سے وہ گناہوں کا ارتکاب کروائے گا تاکہ اللہ رب العالمین اس کی یہ عبادتیں قبول نہ فرمائے۔ اسی طریقے سے انسان نماز پڑھے گا تو شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کی نماز کو بھی خراب کر دے۔ اب دیکھیے شیطان انسان کی نمازوں کو خراب کرنے کی کیسے کوشش کرتا ہے۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور آ کر عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان الشیطان قد حال بینی و بین الصلاۃ و قراءتی۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، شیطان میرے اور میری نماز اور قرات کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ یلبسها علی، نماز کو مجھ پر ملتبس کر دیتا ہے، شک میں ڈال دیتا ہے، نماز کو مجھ پر شک میں ڈال دیتا ہے، یاد نہیں رہتا نماز میں کیا پڑھ رہا تھا،
کہاں پڑھ رہا تھا، کتنی نماز پڑھ چکا، کتنی رکعتیں پڑھ چکا، تشہد میں بیٹھنا تھا یا نہیں، تشہد میں نے کیا بھی یا نہیں، یہ شیطان کرتا ہے۔ کسے یہ شکایت تھی؟ صحابی رسول رضی اللہ عنہ کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کو۔ اندازہ لگائیں عام لوگوں کا ہمارا آپ کا کیا حال ہوگا، شیطان ہمیں کتنا بہکاتا ہوگا۔ صحابی رسول کا یہ حال کہ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ آ کر خود شکایت کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شیطان خلل ڈالتا ہے میری نماز میں بہت زیادہ پریشان ہوں، شیطان اس قدر خلل ڈالتا ہے میری نماز، میری قرات میں جو کچھ پڑھتا ہوں اس کے درمیان آ کر حائل ہو جاتا ہے، یلبسہ علیہ، اور میری نماز کو، میری قرات کو مجھ پر ملتبس کر دیتا ہے، مجھے پتہ ہی نہیں رہتا میں کیا پڑھ رہا تھا۔ سبحانہ پڑھی یا نہیں پڑھی، اللہم باعد بینی پڑھی یا نہیں پڑھی، الحمدو پڑھی یا نہیں پڑھی، رکعتیں میری کتنی ہو گئی ہیں، تشہد میں نے کیا یا نہیں، مجھ پر یہ چیزیں ملتبس ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ذاک شیطان یقال لہ خنزب، یہ ایک شیطان ہے جس کا نام خنزب ہے۔ فرمایا فاذا احسستہ فتعوذ باللہ منہ، جب تم کو اس کا احساس ہو، یہ ایک شیطان ہے جس کا نام خنزب ہے، اس کا کام یہی ہے کہ یہ نمازوں میں خلل ڈالتا ہے، یہ لوگوں کی نمازوں کو بیکار کرتا ہے۔ جب تم کو اس کا احساس ہو، تمہیں ایسا لگے کہ تم پر نماز پڑھنا بڑا دوبر ہو رہا ہے، چیزیں تم پر وہ ہو رہی، ملتبس ہو رہی ہیں، تو پھر تم کیا کرو، اللہ سے اس کی پناہ مانگو، فتعوذ باللہ من، شیطان سے اللہ کی پناہ میں آؤ، یعنی اعوذ باللہ پڑھو۔ وَتْفِلْ عَلَى يَسَارِكَ ثَلَاثًا، اور بائیں طرف 3 مرتبہ تھکتھکا لو، بائیں طرف 3 مرتبہ تھکتھکا لو، نیت یوں کر کے بندی ہوئی ہے تو اعوذ باللہ یوں کر کے تھکتھکا لو 3 مرتبہ یوں، اور اللہ سے اس شیطان کی پناہ مانگو، اعوذ باللہ پڑھ لو۔ تو حضرت اچھا، اب بعض لوگوں کو اس میں حرج محسوس ہوگا کہ ارے بھائی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بتایا ہوا نسخہ ہے، نبی نے جب نسخہ بتایا ہے تو اس پر نماز پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ بعض لوگوں کو لگے گا ہماری نماز خراب ہو جائے گی نماز کی حالت میں، ایسے کیسے کر لیں، ارے نبی نے بتایا ہے، ہمارے بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ لہذا جس شخص کی نماز پڑھنے میں زیادہ دشواری آ رہی ہو، نماز کے دوران اسے رکعتوں کا یاد نہ رہتا ہو، قرات کا یاد نہ رہتا ہو، الحمدوں کا یاد نہ رہتا ہو، چیزوں کا یاد نہ رہتا ہو، کیا پڑھا، کتنی بار پڑھا یاد نہ رہتا ہو، تو وہ سمجھ جائے شیطان اس پر حد سے زیادہ غالب آنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کی نماز کو بگاڑ رہا ہے نماز کے دوران ہی۔ لہذا نبی نے نسخہ بتایا، بائیں سائڈ اپنے 3 مرتبہ وَتْفِلْ عَلَى يَسَارِكَ ثَلَاثًا، 3 مرتبہ تھکتھکا لے اور شیطان، اللہ سے پناہ مانگے شیطان کی۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فَفَعَلْتُهُ ذَلِكَ، میں نے ایسا ہی کیا۔ صحابی کہتے ہیں نبی نے بتایا اور میں نے ایسا ہی کیا۔ ان کے پاس تو یہ شک و شبہات نہیں تھے نا کہ ارے ہماری نماز میں اثر پڑ جائے گا، وہ تو نبی کے قول کے پابند تھے، نبی نے جو حکم دے دیا علیہ الصلوۃ والسلام۔ کہتے ہیں عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ میں نے ایسا کیا، فَأَذْهَبَهُ اللَّهُ عَنِّي، تو اللہ تعالیٰ نے میری یہ مشکل مجھ سے دور کر دی، ختم فرما دی، وہ جو مشکل پیش آ رہی تھی وہ ختم فرما دی۔ تو شیطان کی کوشش ہے نمازوں کو بیکار کرنا، نمازوں کو خراب کرنا۔ ایک اور حدیث آئیے میں متفق علیہ بخاری و مسلم کی حدیث آپ کے سامنے رکھوں، جس سے پتا چلے گا شیطان کس طریقے سے نمازوں کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث فرماتے ہیں کہ جب مؤذن اذان دیتا ہے تو شیطان بھاگتا ہے، شیطان اذان کی آواز سن کر بھاگتا ہے، وَلَهُ ذُرَاتٌ، ری خارج کرتا ہوا۔ اب ری خارج کیوں کرتا ہے، ہوا خارج کرتا ہوا، وہ کیوں بھاگتا ہے؟ علماء نے اس کی مختلف تشریحات فرمائی ہیں کہ یا تو اس وجہ سے کہ اذان اور نماز یہ جو پاکی کا ایک نشان ہے، بھائی نماز پاکی کے ساتھ پڑھی جاتی ہے نا، تو اس کے مقابلے میں وہ ناپاکی کو ظاہر کرتا ہے، ری خارج کرنے سے انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے نا، تو ناپاکی کو ظاہر کرتا ہے۔ دوسرا سبب یہ بیان کیا، یا پھر یہ ہو سکتا ہے
کہ شیطان جو ہے اذان جو ایک متبرک چیز ہے اس کے مقابلے اس کی بے عزتی کے لیے، اس کی تحقیر کے لیے یہ شیطانی عمل کرتا ہے، ری خارج کرنا، یعنی اس کی کوئی عزت کوئی وقت میری نگاہ میں نہیں ہے۔ اور تیسرا یہ بیان کیا کہ یا پھر واقعی اذان سن کر اس کو ری خارج ہونے لگتی، اتنی اس کی طبیعت ڈاؤن ہو جاتی ہے، لہذا وہ دور بھاگتا ہے۔ جو بھی سبب ہو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذان ہوتی ہے تو شیطان اذان کی آواز سن کر دور بھاگتا ہے، وَلَهُ ذُرَاتٌ، ری خارج کرتا ہوا، اور جب اذان ہو جاتی ہے تو شیطان آ جاتا ہے۔ بھائی لوگ سنتوں میں مصروف ہو گئے نا، اب آ جاتا ہے بہکانے کے لیے۔ فرمایا پھر جب اقامت کہی جاتی ہے تو پھر وہ ری خارج کرتا ہوا دور بھاگتا ہے، اقامت کی آواز سن کر بھی، اور جب اقامت ہو چکتی ہے پھر آ جاتا ہے، اور پھر آ کر نمازیوں کی نماز میں خلل ڈالتا ہے، نمازیوں کی نماز میں خلل ڈالتا ہے، ان کے ذہنوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے۔ اللہ نے اس کو یہ قدرتیں دی ہیں، اللہ نے دنیا کو امتحان گاہ بنایا ہے، یہ آزمائش کی جگہ ہے، لہذا انسان کو آزمائش کے لیے بھیجا ہے تو اس کے پیچھے شیطان بھی لگا ہے، اور اللہ نے شیطان کو یہ تمام طاقت، یہ تمام قدرتیں دے رکھی ہیں۔ شیطان یہ ساری چیزیں کر بیٹھتا ہے ایک لمٹ تک۔ اللہ نے اس کے کا بچاؤ بھی بتایا، نبی علیہ السلام نے اس کا بچاؤ بھی بتایا، وہ چیزیں کرو تو شیطان کے ان شرور سے دور رہو گے۔ تو فرمایا کہ نمازیوں کے پاس آتا ہے، اب ان کی نمازیں خراب کرے گا، ان کے ذہن میں وسوسے ڈالتا ہے، کہتا ہے اذکر کذا وذکر کذا، فلاں چیز یاد کرو، فلاں چیز یاد کرو۔ وہ ایسی ایسی چیزیں یاد دلواتا ہے جو نماز سے پہلے انسان کے ذہن میں نہیں آتی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے سے وہ چیزیں ذہن میں نہیں آ رہی ہیں، اور جب نماز پڑھنے کھڑے ہوں گے تو تمام دنیا کی چیزیں آپ کو یاد آنے لگیں گی، ساری باتیں، دوستوں کے ساتھ گپ شپ کی، کوئی کام کاج کی، کیا کام مجھے کرنا تھا، بازار جا کر کیا لانا تھا، بچوں نے کیا منگایا تھا، کہاں جانا ہے، کہاں کا سفر کرنا ہے، تمام چیزیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا شیطان آ کر وسوسے ڈالتا ہے، حال یہ ہو جاتا ہے کہ نماز سے پہلے جو انسان کے ذہن میں نہیں تھی وہ باتیں نماز کے دوران اس کے ذہن میں آنے لگتی ہیں۔ تو شیطان آ کر اس طریقے سے نمازوں کو برباد کرتا ہے۔ بلکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو صفوں کی جو ترتیب بتائی ہے، معلوم ہے صفوں کا جو طریقہ بتایا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا تھا؟ تراسو، بالکل مل مل کر کھڑے ہو جاؤ، استوو، بالکل سیدھی صفیں کر لو، اور بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا درمیان میں خالی جگہ مت چھوڑو۔ پتا ہے کس لیے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا بیچ میں خالی جگہ چھوڑو گے تو شیطان بیچ صفوں میں آئے گا، وہ آپ کو بہکائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نمازوں کی حفاظت کے لیے، نمازوں کو شیطان کے شر سے بچانے کے لیے اس قدر تاکید فرمائی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تکبیر ہو جاتی، لوگوں کی صفیں درست کرواتے، حتیٰ کہ اگر کوئی آگے نکلا ہوتا تو اس کو اپنے ہاتھ سے جا کر پیچھے کرتے کہ بالکل سیدھے ہو جاؤ، جیسے تیر اگر رکھے ہوئے ہو تو ان کو سیدھا کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بالکل اس طریقے سے سیدھی صفیں کرواتے، اور فرماتے درمیان میں خالی جگہوں کو مت چھوڑو ورنہ شیطان تمہارے درمیان آ جائے گا۔ اب ہمارے لیے تو نبی کا یہ فرمان کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتا، کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لاکھ ارشادات فرمودات ہوں، ہمارے لیے ہمارا اپنا مسلک پیارا ہے۔ نبی کے صحابہ کے ارشادات ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صفوں کی درستگی پر اس قدر دھیان دیا، اس قدر تاکید فرمائی، اس قدر تاکید فرمائی، اس قدر زور دیا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ہم ایک دوسرے سے بالکل مل کر کھڑے ہونے لگے، اور اس طریقے سے مل کر کھڑے ہونے لگے کہ ایک دوسرے کے قدم سے قدم ملانے لگے، ایک دوسرے سے کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہونے لگے۔ بھائی جب مل کر کھڑے ہوں گے تو کندھے سے کندھا ملے گا نا، اس قدر ہم مل کر کھڑے ہونے لگے۔ اب ہماری نگاہوں میں تو ہمارا مسلک پیارا ہے، ہوگا نبی کا ارشاد، ہوگا نبی کا فرمان، برابر والا ملا رہا ہے تو دور ہٹنا ہے۔ کیا ہے بھائی، چھوا چھات کی بیماری ہے کیا؟ چھوا چھات کی بیماری ہے کیا؟ وہ اگر ملانا چاہ رہا ہے، نبی کی سنت پر عمل کر رہا ہے تو نہیں پیچھے کو ہٹنا ہے، الگ کو ہٹنا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا شیطان آ جاتا ہے تمہارے درمیان،
پھر ہم نبی کے اس فرمان کو توڑنے کے لیے اس کے خلاف اپنے عقلی دوڑاتے ہیں. اچھا پھر سجدے میں جاتے ہو تو دو ٹانگوں کے بیچ میں سے نہیں آئے گا؟ کھڑے ہوتے ہو یوں کر کے تو ٹانگوں کے بیچ میں سے شیطان نہیں آئے گا؟ استغفر اللہ، نعوذ باللہ. نبی کا فرمان ہے، اس پر عمل کرنے کے بجائے اس پر اعتراض. یہ کس پر اعتراض ہوا؟ نبی پر اعتراض ہوا نا. نبی فرمائے کہ مل کر کھڑے ہو جاؤ تو شیطان نہیں آئے گا. نبی کا مقصد یہ فرمان کا، شیطان درمیانوں میں نہیں آئے گا. ہم کہیں کہ اچھا مل کر کھڑے ہو گئے، شیطان نہیں آئے گا، تو دو ٹانگوں کے بیچ میں سے نہیں آئے گا؟ ہاں نہیں آئے گا. نبی علیہ السلام نے جب فرما دیا تو نہیں آئے گا. ہمیں نبی کے فرمان پر یقین ہونا چاہیے. اس میں لوجک نہیں چلتی ہے، اس میں عقلی گھوڑے نہیں چلتے ہیں. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نمازوں کی حفاظت کے لیے اور نمازوں کو شیطان کے شر سے، اس کے مقصد سے بچانے کے لیے اس قدر تاکید فرمائی کہ صفوں میں اگر مل کر نہیں کھڑا ہوا جائے تب بھی شیطان بیچ صفوں میں آ کر لوگوں کی نمازیں خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے. نمبر 5، شیطان کا 5واں مقصد، انسانوں کو ایک طرف تو اس کا مقصد کہ لوگوں کو گناہوں میں مبتلا کرنا، کفر و شرک میں مبتلا کرنا، نیکی کے کاموں سے روکنا، اطاعت کے کاموں سے روکنا، اس کی نمازوں میں خلل ڈلوانا، اس کی عبادتیں خراب کرنا، کسی طریقے سے ضائع و برباد کرنا. ایک تو یہ مقصد، اور دوسری طرف شیطان کا ایک اور مقصد ہوتا ہے کہ انسان کو ذہنی اور جسمانی تکلیف میں مبتلا کرنا. یہ بھی شیطان کا مقصد ہے. وہ تو انسان کا دشمن ہے نا، جہنم میں تو لے کر ہی جانا ہے. اب وہ دنیا میں بھی خوش نہیں دیکھنا چاہتا، لہذا وہ اہل ایمان کو زیادہ سے زیادہ ذہنی اور جسمانی تکلیف میں مبتلا کرنا چاہتا ہے شیطان. لہذا آپ چراغ جلتا ہوا گھر پر چھوڑ دیں، شیطان کو یہ قدرت ہے کہ چراغ سے کہیں پر آگ لگا دے. بلکہ وہ گھروں میں آتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب آپ بسم اللہ کہہ کر گھر میں داخل ہوتے ہیں تو شیطان اپنی ذریت سے کہتا ہے کہ تمہارے لیے یہاں ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے اس گھر میں، اپنی چیلے چپاٹوں سے کہتا ہے. اور جب آپ بسم اللہ کہہ کر کھانا کھاتے ہیں تو شیطان کہتا ہے لا مبیتا ولا عشاء، یہاں تمہارے لیے نہ ٹھہرنے کی جگہ ہے نہ کھانا کا انتظام ہے. اور جب انسان بنا بسم اللہ کیے گھر میں داخل ہو جائے، بنا بسم اللہ کیے کھانا کھائے، تو شیطان کہتا ہے اپنے چیلے چپاٹوں سے بھائی خوش ہو جاؤ، تمہارے لیے رکنے کا بھی انتظام ہو گیا، یہاں ٹھہرو، اور کھانے پینے کا بھی انتظام ہو گیا ہے. انسان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے تو شیطان کو اس سے آسودگی ہوتی ہے، شیطان کو اس سے آسودگی ہوتی ہے. تو شیطان جو ہے دنیا میں بھی انسان کو ذہنی اور جسمانی تکلیفوں میں مبتلا کرتا ہے. ایک خاص بیماری کا ذکر حدیث میں آیا، طاعون. یہ شیطان کی وجہ سے ہوتی ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے طاعون کی بیماری کا سبب شیطان کو بتایا کہ یہ اس بیماری میں مبتلا کرتا ہے. بلکہ بعض علماء کا اس مسئلے میں اختلاف ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ کینسر کے جو مرض زیادہ ہوتے ہیں، کینسر کے جو ہم مرض دیکھ رہے ہیں، اس میں بھی کہیں نہ کہیں شیطان کا دخل ہوتا ہے. وہ اس کی میڈیکل وجہ ہوگی کہ اس وجہ سے ہو رہا ہے، لیکن شیطان اس میں دخیل ہوتا ہے کہ فلاں نس کو دبا دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا. بعض علماء اور بعض یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کا دخل نہیں ہوتا. بہرحال شیطان انسان کو جسمانی تکلیفوں میں، خواتین کو استحاضہ کی بعض خواتین کو بیماری ہو جاتی ہے، جو ان کے دن ہوتے ہیں ناپاکی کے، ان سے بڑھ کر کچھ دن خون آنا، اس کو استحاضہ بولتے ہیں حدیث کی اصطلاح میں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی وضاحت فرمائی باقاعدہ کہ یہ شیطان کی وجہ سے ہے، شیطان کی وجہ سے ہے، وہ اس مرض میں مبتلا کرتا ہے. بھائی وہ قدرت تو نہیں رکھتا، لیکن وہ اسباب پیدا کرتا ہے، وہ چیزیں کرتا ہے. تو کتنی بیماریاں ایسی ہیں، کتنے مرض ایسے ہیں کہ جو شیطان، جنات جو ہے، جنات وہ انسان کو مبتلا کرتے ہیں اس میں. جنات اور شیاطین یہ ایک ہی جنس سمجھو، ایک ہی چیز. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اہل اسلام کا اس بات پر اجماع ہے کہ جنات انسان پر حاوی ہو جاتا ہے. جنات انسان پر، دیکھا ہے نا، جنات انسان پر آ جاتا ہے، پھر اس کو اتارا جاتا ہے یا اس کو پریشان کرتا ہے جنات آ کر، ہے نا. بعض لوگ جو ہے کیا نام ہے، بعض لوگ جو ہے ان چیزوں میں حد سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں کہ کوئی چیز نہیں ہے اور ویسے ہی وہ کر رہے ہیں. لیکن بعض لوگ واقعی اس تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں.
تو شیطان جو ہے ان کو پریشان کرتا ہے، جنات اس کو جسمانی تکلیف دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے خواب، شیطان کیا ہے، جنات کیا ہے، برے خواب دکھاتے ہیں انسان کو، تاکہ برے خوابوں سے، ڈراونے خوابوں سے انسان کو تکلیف ہو۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ جسمانی اور ذہنی تکلیف میں مبتلا کرے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص اچھا خواب دیکھے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جب کوئی تم میں سے برا خواب دیکھے تو یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ ڈراونا خواب دیکھے تو شیطان کی طرف سے ہے، لہذا جب تم اچھا خواب دیکھو تو اس کو تو بیان کرو، اور برا خواب دیکھو تو اس کو کسی سے بیان مت کرو، تو وہ خواب تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اتنا نقصان تو ہوگا بس کہ خواب میں انسان ڈرے تو ذہنی تکلیف ہو گئی، شیطان کو خوشی ہو گئی کہ چلو ڈر گیا، لیکن وہ کچھ نقصان نہیں پہنچا پائے گا۔ لہذا جب برا خواب دیکھو تو شیطان کی سے اللہ کی پناہ مانگو، اعوذ باللہ پڑھ لو اسی وقت جب آنکھ کھل جائے، اور بائیں طرف تھکا لو 3 بار، اور کروٹ اپنی بدل لو، جس کروٹ پر سو رہے ہو اس کروٹ کو بدل لو، تو یہ خواب تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ تو خواب میں آ کر بھی وہ ڈراتا ہے۔ تو شیطان کا 5واں مقصد یہ ہے کہ انسان کو ذہنی اور جسمانی تکلیف میں مبتلا کرنا۔ یہ 5 مقاصد میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین شیطان کے اللہ رب العالمین شرور و فتن سے ہمیں محفوظ فرمائے، شیطان کی چالوں سے محفوظ فرمائے، شیطان کے مقاصد سے اللہ رب العالمین ہماری حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔